wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على
مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات سید الاولین والآخرین ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، ماہ رمضان المبارک دی آمد ہے. میں چاہنا کہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر رمضان المبارک دے مہینے دے متعلق ماہ رمضان دے متعلق چند گزارشات معروضات تساں احباب دے سامنے پیش کرا. اللہ تعالیٰ دی حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنا کہ اللہ رب العالمین کما حق عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سال دے 12 مہینے بنائے نے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ رب العالمین نے سال دے 12 مہینے بنائے نے. ان سال دے 12 مہینے وچوں جس مہینے نو اللہ رب العالمین نے سرداری عطا کی تھی وہ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے. سارے مہینے دا سردار اگر بنائے تو اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان دے مبارک نو سرداری عطا کی تھی. اے مہینہ بخشش دا مہینہ
اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں دا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ دے کولوں گناہاں دی معافی طلب کرن دا مہینہ ہے۔ اے مہینہ جدی آمد ہے، اے نیکیاں دا موسم بہار مہینہ ہے۔ ماہ رمضان دے روزے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان تے فرض کیتے۔ جس بندے نے کلمہ پڑھے اسلام دا انہیں لبادہ اڑے صحیح معنی دے اندر مسلمان ایسے بندے ہوتے اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان دے روزیاں نو فرض کیتا ہے۔ اگر بندہ بیمار ہے، دائمی بیمار نہیں، تو ایسا بندہ ماہ رمضان دے روزیاں دی قضائی بعد اندر دے وے۔ اگر کوئی دائمی بیمار ہے، ایسا بندہ فدیہ ادا کرے، جو کھانا خود کھاندا ہے وہ کسی ایسے آدمی نو کھلائے جڑا روزے رکھدا ہے۔ اور جڑا بندہ مسافر ہے، سفر اندر ہے، اس بندے نو اختیار ہے روزہ رکھ لے تد بھی ٹھیک ہے، اگر نہ رکھے تد بھی ٹھیک ہے، بعد دے اندر وہ دی قضا ادا کرے۔ اور ایسیاں خواتین جنہ تے جن ایام دے اندر نماز پڑھنا روزہ رکھنا ممنوع ہوندا ہے، ایسی عورتاں بعد دے اندر ماہ رمضان دے روزیاں دی قضا ادا کرن۔ تو جڑا بندہ تندرست ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کیتی ہے، جدوں او دی زندگی دے اندر ماہ رمضان آ جائے او دے روزے رکھے۔ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان دے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے، اور ایماندار لوگاں نو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اے ایماندارو، اے مسلمانوں، کتب علیکم الصیام، میں تواڈے اُتے ماہ رمضان دے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تواڈے تو پہلے لوگاں تے بھی روزے فرض کیتے سن، لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اگر تسی ماہ رمضان دے روزے رکھو گے، متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، اللہ دی جنت دے اندر داخل ہون دے مستحق بن جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت راوی نے، یہ روایت صحیحین دے اندر موجود ہے، یعنی بخاری اور مسلم دے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ رب العالمین نے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی ہے۔ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے پہلی چیز آپ فرماتے نے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کی شہادت دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، عبادت دے لائق ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقام تے اپنی عبادت کا تذکرہ کیتا ہے، اور کئی قرآن پاک دی آیات دی اندر پہلے اپنی عبادت دا تذکرہ کیتا ہے، دوسرے نمبر تے والدین دی خدمت دا تذکرہ کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ میرے علاوہ کسی دی عبادت نہ کی جائے، میرے علاوہ کسی دے سامنے جھکیا نہ جائے، میرے علاوہ کسی دے سامنے جبین نیاز نہ رکھی جائے، الا ایاہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے عبادت کیتی جائے صرف اور صرف میری کیتی جائے۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل والیاں کو کئی وعدے لے، انہاں وعدیاں وچوں ایک ایویں وعدہ لیا، اللہ فرماتے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ۔ اے بنی اسرائیل والیو تسی میری عبادت کرنی ہے، میرے سامنے جھکنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک مقام تے پوری کائنات دے لوگاں نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین
فرماتے ہیں یا ایھا الناس اے پوری کائنات دے لوگو وعبدوا ربکم تسی سارے دے سارے اپنی رب دی عبادت کرو نظر و نیاز دینی ہے تے اللہ رب العالمین دے نام دی دینی ہے اے جبی نے نیاز رکھنی ہے تے اللہ رب العالمین دے سامنے رکوع قیامے تے صرف اللہ رب العالمین دی ذات واسطے الذی خلقکم فرمایا او رب جن نے تانوں پیدا کیتا ہے جن نے تہاڈی تخلیق کیتی ہے او دی عبادت کرنی ہے والذین من قبلکم فرمایا اس رب دی عبادت کرنی ہے او دے سامنے جھکنے جن نے تہاڈے تے پہلے لوگاں نوں پیدا کیتا تہاڈے تو پہلے جڑے تہاڈے آبا و اجداد گزرے نے انہاں نوں پیدا کیتا لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہون واسطے سب تو پہلے بندے نو چاہیے کہ کلمہ پڑھے اے اسلام دا بنیادی رکن ہے اور نبی پاک علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دا اقرار کرے قیامت تک اگر رہبر رہنما ہے نے تے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو علاوہ قیامت تک کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جدی اطاعت کر کے بندہ کامیاب ہو سکے صرف اور صرف ذات ہے تو اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایماندارو اے مسلمانو اللہ تعالی دی اطاعت کرو اور وہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو نبی پاک علیہ السلام دی گل منو اسلام دا بنیادی رکن بندہ اللہ دی توحید دی دعوت نو قبول کرے نبی پاک علیہ السلام دی نبوت و رسالت دا اقرار کرے اے اسلام دا پہلا رکن ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ فرمایا کلمہ پڑھن تو بعد اسلام دا بنیادی رکن اے وے کہ بندہ اللہ رب العالمین دے سامنے جو کہ 5 وقت دی نماز ادا کرے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اگر مال سال بعد زکات نصاب رو پہنچ جائے اپنے مال دی زکات کرے ادا کرے والحج وصوم رمضان اگر اللہ رب العالمین نے طاقت عطا کیتی ہے زندگی بار دی اندر ایک دفعہ کعبۃ اللہ دا حج کرے اللہ رب العالمین نے صاحب استطاعت آدمی تے زندگی بار دی اندر ایک دفعہ کعبۃ اللہ دا حج فرض کر دیتا ہے اور اسلام دا 5واں رکن اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وصوم رمضان نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگر کسی دی زندگی دی اندر سال بعد ماہ رمضان دا مہینہ آ جائے اللہ رب العالمین نے سال دے اندر جڑے روزے فرض کیتے نے 29 یا 30 دن دے روزے اللہ رب العالمین
العالمین نے فرض کر دیتے نے آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا دیہات دے اندر پنڈ دے اندر رہن والا آدمی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا سفر دی وجہ تو اے جڑے سادے والے بکھرے ہوئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا آکی اندر مازا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈی خدمت دے اندر حاضر ہویا وا اللہ دے رسول دسو اللہ رب العالمین نے میرے اتے زندگی بھر دے اندر کتنے روزے فرض کیتے نے کنے روزے نے جڑے میرے اتے ضروری نے میں رکھا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرماندے نے اللہ رب العالمین نے تیرے اتے ماہ رمضان دے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے اگر تیری زندگی دی اندر ماہ رمضان آ جائے او دے 29 یا 30 روزے اللہ رب العالمین نے تیرے اتے فرض کیتے نے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو اللہ رب العالمین نے میرے اتے کنیاں نمازاں فرض کیتیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اللہ رب العالمین نے تیرے اتے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے اگر نفلی تو نمازاں ادا کرے تیرے واسطے بہت ہی بہتر ہے اگر تو فرضی روزیاں تو علاوہ نفلی روزے رکھے تیرے واسطے بہت ہی بہتر ہے آدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ رب العالمین نے میرے اتے زکاة نو فرض کر دی چاہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اللہ رب العالمین نے تیرے تے ماہ رمضان دے روزیاں فرض کر دیتا ہے اگر تو نفلی روزے رکھے تیرے واسطے بہتر نے نماز تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اللہ رب العالمین نے تیرے تے زکاة فرض کی تھی ہے اگر تو نفلی صدقہ کرے تیرے واسطے بہت ہی بہتر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے آدمی آندا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں ذات دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تسی دسیا نہ میں اے دے اندر کمی کرانگا نہ زیادتی کرانگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو انہی بات سن دے نے فرما دے نے افلح ان صدقا او دخل الجنت ان صدقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے اے بندہ اگر اپنی بات دے اندر سچائے جو میں کیا دیتے عمل کرے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلح اے بندہ کامیاب ہو گیا اے بندہ کامیابیاں انہیں حاصل کر لیا لے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے داخل الجنہ اگر اپنی بات دے اندر سچائے جو میں کیا ہے اتے عمل کرے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا اللہ رب العالمین تینوں جنت عطا کرے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے اندر موجود نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے اندر موجود نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے صحابہ
تواڈے اندر ماہ رمضان المبارک دا مہینہ آ چکے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے شہر مبارک، آپ فرماندے نے اے مہینہ بڑیاں ہی برکتاں والا ہے، اے مہینہ بڑیاں ہی رحمتاں والا ہے۔ اس مہینے نو اللہ رب العالمین نے بڑیاں برکات عطا کیتیاں نے۔ فرض اللہ علیکم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اس مہینے دے روزے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان تے فرض کر دیتے نے۔ اے کیڑا مہینہ جدی آمد ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے وہ مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید نو آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل کیتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان دا مہینہ او مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے اے قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نازل کیتا ہے۔ کیڑا ماہ رمضان دا مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے تورات نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ذات اتارے ہے۔ کیڑا مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے انجیل نو جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ذات نازل کیتا ہے، اور دیگر جڑے صحیفے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام نو عطا کیتے نے، ماہ رمضان دے اندر نازل کیتے نے، انبیاء نو صحیفے عطا کیتے نے۔ اس مہینے دے اندر جدی آمد ہے، ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام دی ذات آپ کتاب زبور نو نازل کیتا ہے۔ جتنی آسمانی کتاباں نے اللہ رب العالمین نے انہاں دا نزول کیتا ہے تے ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام نو خطاب فرمایا، حجۃ الوداع دا موقع ہے، 1.5 لاکھ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے نال مل کے کعبۃ اللہ دا حج ادا کیتا ہے، کعبۃ اللہ دا طواف کیتا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے خطاب فرمایا ہے۔ آپ فرماتے نے اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وأدوا زکاة اموالکم وأطیعوا امراءکم تدخلوا جنۃ ربکم۔ نبی پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے صحابہ کو ارشاد فرمایا ہے اتقوا اللہ، اے میرے صحابہ، اے پوری کائنات دے لوگو، اللہ دا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ دیاں نافرمانیاں تو بچ جاؤ، لمحہ لمحہ اللہ دی فرما برداری دے اندر گزارو، اور دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر دیا ہویا گزارو۔ وصلوا خمسکم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حجۃ الوداع دا خطبہ ہے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ 5 نمازاں ادا کر دے رہا جے، 5 نمازاں دی حفاظت کر دے رہا جے۔ وصوموا شہرکم، اگر تو
تہاڈی زندگی دے اندر ماہ رمضان آ جائے، ماہ رمضان دے مہینے دا چاند تسی دیکھ لو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میرے صحابہ اس مہینے دے روزے رکھیا جے، وَأَدُّوا الزَّکَاةَ أَمْوَالِکُمْ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں تواڈے مال زکات دی نصاب نو پہنچ جاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اپنے مالاں دی زکات ادا کریا جے، وَآتِئُوا أُمَرَاءَکُم، قرآن اور حدیث دے ادارے دے اندر رہ کے جڑے تواڈے عمرا نے تواڈے حاکم نے فرمایا انہاں دی اطاعت کریا جے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جدوں تسی یہ چار کام کرو گے، اللہ دا ڈر اپنے دلاں دے اندر پیدا کرو گے، 5 نمازاں فرض ادا کرو گے، ماہ رمضان دے روزے ادا کرو گے اور اپنے مالاں دی زکات ادا کرو گے، اپنے خلفاء اپنے بڑے جڑے عمرا نے قرآن اور حدیث دائرے دے اندر رہ کے انہاں دی اطاعت کرو گے، آپ فرماتے نے تدخلوا جنت ربکم، فرمایا اللہ رب العالمین تانوں سلام دے دے نال اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا۔ کیڑا مہینہ؟ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ماہ رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے اللہ رب العالمین آسمان دے دروازے، جنت دے دروازے پہلی رات نو کھول دیندے نے۔ پورا رمضان ماہ رمضان دے اندر جنت دے دروازے نو بند نہیں کیتا جاندا، آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اور جہنم دے دروازے نو بند کر دیتا جاندا ہے۔ پورے رمضان دے اندر جہنم دے دروازے نو بند کر دیتا جاتا ہے، کوئی بھی کھلا دروازہ نہیں رہندا، شیاطین سنگلاں دے نال جکڑ دیتا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان تو آواز آندی ہے، ایک منادی کرن والا ایک اعلان کرتا ہے، یا تو کوئی فرشتہ اعلان کرتا ہے یا اللہ رب العالمین کہندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یا باغی الخیر اقبل، اللہ تعالی دی طرف آواز آندی ہے اے برائیاں کرن والے ماہ رمضان دا مہینہ آ گیا، ہن برائیاں کرن تو رک جا، اے جوے کھیلن والے ماہ رمضان دا مہینہ آ گیا، جوے کھیلنے بند کر دے، اے کٹ تولن والے ماہ رمضان دا مہینہ آ گیا، کم تولن تو بچ جا، اے اللہ تعالیٰ دیا نافرمانیاں کرن والے اپنی من مرضی دی زندگی بسر کرن والے ہوں تے برائیاں تو باز آ جا، ماہ رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، اے نیکیاں کرن والے ماہ رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، اس ماہ رمضان دے مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر، اے اللہ رب العالمین دی طرف ندا لگائی جاندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جب ماہ رمضان دا مہینہ آ جاندہ ہے ہر رات نو اللہ رب العالمین کئی ایسے لوگ جنہاں تے جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کئی لوگاں نو بخشش انہاں دے بخشش کر کے انہاں نو معاف کر کے اللہ جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا میرا بندہ میرے واسطے روزہ رکھ دے مینوں راضی کرن دی خاطر، کل قیامت والے دن میں انہوں خود ہی اجر عطا کراں گا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے فرشتیوں جیڑا میرا بندہ عمل کرتا ہے یہ عمل لکھی جاؤ، انہوں اجر دیو۔ فرمایا قیامت دن ہوئے گا روزے دار خود ہی میں اللہ رب العالمین اجر عطا کراں گا۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک نفلی روزہ رکھد ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ رب العالمین 70 سال دی مسافت اس بندے نو جہنم دے کولوں دور کر دیندے نے۔ اے نفلی روزے دی فضیلت ہے۔ ایک نفلی روزہ رکھیا 70 سال دی مسافت، 70 سال دے اندر بندہ جنہ سفر کردا ہے، اتنی مسافت اللہ رب العالمین اپنے بندے نو جہنم دے کولوں دور کر دیندے نے۔ اے نفلی روزے دی فضیلت ہے۔ اور فرضی روزے دی فضیلت کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام فرما دے نے جڑا بندہ ماہ رمضان دے روزے رکھدا ہے، ایک ماہ رمضان تو لے کے دوسرے ماہ رمضان تک نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے اے مہینہ کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک جڑے بندے نے گناہ کیتے نے صغیرہ، ایک روزے رکھن دی وجہ نال اللہ رب العالمین اپنے بندے دے صغیرہ گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے، جبکہ جڑے کبیرہ نے جب تک بندہ انہاں تو تائب نہیں ہوئے گا، اللہ تعالیٰ دے کولوں معافی طلب نہیں کرے گا، توبہ تو بغیر جڑے کبیرہ گناہ نے معاف نہیں ہوندے۔ دوسری حدیث نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری دے اندر اور مسلم دے اندر اور دیگر کتب حدیث اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دی زندگی دی اندر ماہ رمضان المبارک دا مہینہ آ جاتا ہے، اس مہینے دے اندر ایمان دی حالت دے اندر اور ثواب دے ارادے دے نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے دے روزے رکھدا ہے، اس مہینے دے اندر قیام کردا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین سابقہ گناہ تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے۔ اور جب کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے جنت عطا کرنی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ جہاد کرن والا ہے قیامت والے دن انہوں باب الجہاد دی اندر اللہ رب العالمین جنت دا داخلہ عطا کرنگے، اور جڑا بندہ صدقہ خیرات کرن والا ہے انہوں اللہ رب العالمین صدقہ کرن والے انہوں جڑا دروازہ ملنا ہے وہ دی اندر انہوں داخلہ نصیب کر دینگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھن والا ہے انہوں باب الصلاۃ دی اندر جنت دا داخلہ مل جائے گا، اور جڑا بندہ ماہ رمضان دے روزے رکھن والا ہے انہوں باب الریان دروازے دے اندر جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین فرمانگے این الصائمون، میرے بندے جڑے دنیا تے رہ گئے ماہ رمضان دے روزے رکھن والے نے وہ کتھے نے؟ اللہ آوازہ دے دے کہن گے روزے دار کہن گے اللہ اسی حاضر ہاں۔ اللہ فرمان گے اے میرے بندے ہو، اے جڑا باب الریان دروازہ اے خاص میں تواڈے واسطے رکھے ہے، اے دے اندر داخل ہو جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں روزے رکھن والے اس دروازے دے اندر جنت دے اندر داخل ہو جان گے، اللہ رب العالمین اس دروازے نو بند کر دیں گے۔ اللہ فرمان گے ان روزے داراں تو علاوہ اس دروازے دے اندر کوئی بھی جنت اندر نہیں داخل ہوئے گا، بعد دے اندر دروازے نو بند کر دیتا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے جیڑا بندہ ماہ رمضان دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک عمرہ کر دے،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اللہ رب العالمین حج کرن دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حج دا اعلان کیتا، آؤ میرے صحابہ آؤ حج کریے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال لاکھ ڈیڑھ لاکھ صحابہ نے نبی دے نال صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مل کے حج ادا کیتا ہے۔ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، ایک عورت جدا نام ام سنان، نبی پاک فرماتے نے ام سنان تو حج کرن واسطے کیوں نہیں گئی؟ آدھی اللہ دے نبی جی دو اونٹ نے ساڈے کول، ایک اونٹ میرا خاوند حج کرن واسطے گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کہہ دیے دوسرا اونٹ کھیتاں نو سیراب کرن واسطے رکھیا ہے، اللہ دے نبی جی میں اس وجہ تو نہیں جا سکی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے ام سنان جدوں ماہ رمضان دا مہینہ آ جائے گا اس مہینے دے اندر تو عمرہ کرے گی، اللہ رب العالمین تینوں ماہ رمضان دے اندر حج کرن دے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں نے بھی خطاب فرمایا، آپ فرماتے نے اذا صلت المرأۃ خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بالها۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جیڑی عورت چار کم کرے گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جنت دے جیڑے دروازے چ چاہے جنت دے اندر داخل ہو جائے۔ وہ کیڑے چار کم نے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اذا صلت المرأۃ خمسها، فرمایا جیڑی عورت 5 فرض نماز ادا کرے گی، وصامت شہرها، اگر دی زندگی دی اندر ماہ رمضان مبارک دا مہینہ آ گیا ہے، ماہ رمضان دے 29 روزے رکھے گی، وحسنت فرجها، آپ فرماتے نے اپنی عزت دی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے گی، واطاعت بالها، آپ فرماتے نے جیڑی عورت اپنے خاوند دی تابعداری کرے گی، اپنے خاوند دی گل منے گی، وہ دی خدمت کرے گی، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اس عورت رو جنت دے 8 دروازے دے اندر پکاریا جائے گا، آ جا آ جا، جیڑے جنت دے اندر دروازے دے اندر داخل ہونا چاہیے داخل ہو جا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے دی زندگی دے اندر ماہ رمضان المبارک آ جائے اس بندے تے اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان دے روزے فرض کیتا ہے، ایسا بندہ ماہ رمضان دے روزے رکھے، اگر نہیں رکھے گا تو بہت گناہگار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ خطبہ دے رہے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، آپ فرماتے نے آمین، دوسری ممبر دی سیڑھی تے قدم رکھیا، آپ فرماتے نے آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، آپ فرماتے نے آمین۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی جیڑا تسی طریقہ اج اختیار کیتا ہے اس تو پہلے نے اختیار کیتا، آمین کہن دی کی وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے کول جبریل آئے سن، انہاں کہا کہ جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے والدین نو زندہ پا لیندا ہے، دونوں نو یا دونوں چوں ایک نو اپنی زندگی دے اندر اپنے والدین دی خدمت کر کے جنت نو حاصل نہیں کر لیندا، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، وہ بندہ برباد ہو جائے۔ آپ فرماتے نے آمین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر کہتے نے آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی جی یہ کی وجہ؟ آپ فرماتے نے میرے کو جبریل آئے نے، انہاں کہا اللہ دے نبی جی جیڑا بندہ جدے سامنے تہاڈا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے،
تہاڈا نام پاک سن کے تہاڈے تے درود نہیں پڑھدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہندا اللہ دے نبی جی وہ بندہ ہلاک ہو جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے آپ فرماتے نے آمین تیسری دفعہ جدو آپ نے آمین کیا صحابہ پوچھتے نے اللہ دے نبی جی اے دی کی وجہ ہے جدو تسی دوسری سیڑھی دے قدم رکھیا تسی کیا آمین اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرے کول جبریل آئے نے انہاں کہا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے دی زندگی دی اندر ماہ رمضان مبارک دا مہینہ آ جاتا ہے اس مہینے دی قدر نہیں کردا اس مہینے دے روزے نہیں رکھدا فرمایا اس مہینے دی قدر نہیں کردا نبی پاک علیہ السلام دے کو جبریل آئے نے انہاں کہ اللہ دے نبی جیو تباہ و برباد ہو جائے وہ دا ستیہ ناس ہو جائے آپ فرماتے نے آمین دسو جس دے بارے دے اندر اللہ دے نبی اور جبریل بد دعا دے دسو جنت اندر جائے گا یا نہیں جنت اندر جائے گا چاہتے ہو کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین سانو جنت دا مستحق بنا دے ماہ رمضان دی آمد ہے اس مہمان دی عزت کرو اس ماہ رمضان دے روزے رکھو اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق آن والے مہمان دی قدر دی توفیق عطا فرمائی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله